السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی قیادت نے الیکشن مل کر لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اگر کہا جائے تو اگلے انتخابات کے لیے یہ پہلا واضح اتحاد ہے جس کو ہم انتخابی اتحاد کہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہیں، جو سامنے آیا ہے، ورنہ ابھی تک کسی بھی سیاسی جماعت کی کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا انتخابی اتحاد سامنے نہیں آیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ سب نے الگ الگ ہی 1.5 اینٹ کی مساجد بنا کر الیکشن لڑنا ہے۔ لیکن پہلا انتخابی اتحاد ہمارے سامنے آ گیا ہے اور وہ ہے ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کا۔ اس کے رد عمل میں کیا انتخابی اتحاد بن سکتے ہیں جواب میں کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور آگے ہم کیا کیا منظرنامہ الیکشن کے لیے دیکھ رہے ہیں، پہلے حصے میں اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے عامر احمد خان صاحب اور عنبر شمسی۔ عامر صاحب، جب پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور تو آپ کا ڈپریشن اور بوریت دونوں دور ہوتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جو آج کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس نے آپ کے اندر تھوڑی جوبیلنس پیدا کی ہوگی، انتخابات کے لیے انٹرسٹ پیدا کیا ہوگا اور آپ کو کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا۔ مزمل، وہ صرف آج کی یہ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی وجہ یہی نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ ایم کیو ایم کو ہم نے ہمیشہ انتخابات کے بعد اتحادی ڈھونڈتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ اس کو اپنا کنسنٹریٹڈ ووٹ بینک کا اچھی طرح سے پتہ ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اس کے اندر اضافہ نہیں کر سکتی۔ سندھ کے جن شہری علاقوں کے اندر ان کا زور ہے، وہ وہیں سے اس نے جو سیٹیں جیتنی ہیں وہ جیتنی ہیں، وفاق میں بھی اور صوبے کی سطح کے اوپر بھی۔ تو اس سے پہلے وہ الیکشن اس نے یا تو بائیکاٹ کیے ہیں یا پھر وہ اکیلی لڑی ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ انتخابات سے پہلے کسی کی اتحادی بن کے انتخابات میں جا رہی ہے۔ ناؤ دیٹ ان اٹ سیلف از اے ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اتحاد کی جو ماضی کے اندر اس نے اتحاد کیے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک ایسی جماعت ہے جس نے وفاق میں برسر اقتدار آنے والی ہر بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کیا، اور ایک دفعہ نہیں بارہا کیا ہے، اور ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ اتحاد اس حکومت کے خاتمے سے پہلے ٹوٹ گیا ہے۔ 2 دفعہ جو پی ایم ایل این کے ساتھ 90 کی دہائی میں اس نے اتحاد کیا تھا، ان کی اتحادی بنی، وزارتیں لیں، اس میں تو ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا کہ ملٹری آپریشن اس کے خلاف ہوا اسی دور میں وفاقی حکومت کی اتحادی ہونے کے باوجود، اور پھر گورنر رول بھی سندھ کے اندر جو ہے وہ نافذ کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی سخت جھگڑے رہے، پہلی حکومت 1988 کی وہ بھی ایک جھگڑے پہ ختم ہوئی، اس کے بعد بھی بڑی مشکل سے انہوں نے 2008 میں جو حکومت بنی وہ 3-4 سال گزارے تو صحیح، لیکن وہ بھی رو دھو کے گزارے ہوئے سارے۔ تو اس پارٹی کو انتخابی سیاست میں آئے ہوئے وہ 35 برس ہو گئے ہیں، لیکن میں نے 35 ہفتے بھی اس پارٹی کو کبھی سکون میں نہیں دیکھا۔ اس لیے پی ایم ایل این کے لیے بھی یہ بڑا انٹرسٹنگ چیلنج ہے کہ ایک ایسے صوبے میں ایک ایسی جماعت جس کا محدود اثر و رسوخ ہے اس کو اپنا اتحادی بنائے، اور پھر ان تمام چیلنجز کا سامنا کرے جو کہ جس میں کچھ ایسے تھے جو کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وہ کامیابی سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکی، لیکن ماضی کی بات میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے تھوڑا سا پیچھے چھوڑ دینی چاہیے، اب آگے دیکھنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ انتخابات کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، وہ ہونے والی ہیں، اس لیے میں بڑا خوش ہوں، اور میرا ویسے ہی نہیں دل کرتا سیاستدانوں کے خلاف زیادہ باتیں کرنے کو، وہ بات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ پوٹینشلی ایک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کی امپلیکیشنز پیپلز پارٹی کے لیے کیا ہیں جو اس صوبے کی سب سے بڑی اور مضبوط جماعت ہے، اور اس کی امپلیکیشنز پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے کیا ہیں، کیونکہ ابھی 3 مہینے باقی ہیں اتحاد کے اندر، اور اب سے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 3 یا 4 ہفتے پہلے ایم کیو ایم نے اناؤنس کیا تھا کہ اس دفعہ وہ پورے پاکستان میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرے گی، اور وہ پنجاب میں بھی اتحادی ڈھونڈ رہی ہوگی۔ اب اگر پی ایم ایل این نے کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر ایم کیو ایم کے ساتھ انتخابی الائنس کیا ہے، تو کیا ان کو بدلے میں پنجاب میں وہ کچھ آفر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ سو اٹ میکس فار ویری انٹرسٹنگ پالیٹکس جو یہاں سے آگے چل کے شروع ہوگی۔ دیٹ از وائی آئی تھنک اٹس اے ویری ایکسائٹنگ ڈیولپمنٹ۔ جی مطلب عمر، آپ دونوں ہی کراچی آئٹ ہیں تو آپ کی گفتگو کا اینگل ایم کیو ایم زیادہ ہوگا، جیسے کہ عامر صاحب نے اس کو ایم کیو ایم کے پرسپیکٹیو سے ڈسکس کیا، آپ بھی اس کو ایم کیو ایم کے پرسپیکٹیو سے ہی دیکھیں گی؟ ہاں نہیں، میں بیفور امبر کمز ان مزمل، میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں
ہاں امبر سوری، 1 منٹ اور میں لوں گا. یہ مزمل اس لیے ایم کیو ایم کے پرسپیکٹو سے میں اس کو زیادہ اہم سمجھتا ہوں دیکھنا کہ بہت واضح فرق ہے. پی ایم ایل این کی وفاق کے اوپر نظر ہے، جبکہ ایم کیو ایم کی جو پرائمری انٹرسٹ ہے وہ صوبے کے اندر ہے. جی اوور ٹو یو امبر. نہیں، میں دونوں کے زاویے سے دیکھ رہی ہوں، اس لیے کیونکہ سندھ کے حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایسی جماعتیں ہیں جو کمزور جماعتیں ہیں، اور اتفاق جو اتحاد کر رہی ہے یہ کمزوری کے بنیاد پہ کر رہی ہیں. 2018 کے انتخابات میں اگر کراچی میں ایک سیٹ تھی جو شہباز شریف صاحب شاید کئی 100 ووٹ سے ہار گئے تھے، فیصل واڈا والی جو سیٹ تھی، اس حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے زیادہ سندھ یا کراچی یا اور جگہ اس سیٹ کے علاوہ کوئی زیادہ ان روڈز نہیں کیے. ایم کیو ایم کا بھی اگر ہم یہ تاریخ دیکھیں 2016 کے بعد جب -1 فارمولا ان پر لاگو ہوا تھا، جو خلا پیدا ہوئی تھی ایم کیو ایم کے ٹوٹنے کی، ان کے جو بانی ہیں ان کے خلاف کیسز کی وغیرہ وغیرہ، وہ اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوا تھا. اور ابھی ہم دیکھیں جو چیس بورڈ نظر آ رہا ہے اس وقت کراچی میں، ابھی آپ دیکھیں جو ضمنی انتخابات ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتے، اور یہ وہ ضمنی لوکل باڈیز الیکشنز ہیں جس نے ایم کیو ایم کا جس نے بوائے کاٹ کیا تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی اربن سندھ میں کچھ گرفت مضبوط کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کی ہے اور کامیابی سے کی ہے. تو یہ ایم کیو ایم کے لیے میرے خیال میں آہستہ آہستہ، اس کے باوجود کہ الحاق بھی ان کا دوبارہ سے ہو گیا تھا جو مختلف ان کے فیکشن سے، ایم کیو ایم کا پوزیشن مضبوط نہیں ہوئی، کمزور ہوئی. دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز جس کی زیادہ ویسے سیٹیں تھی بھی نہیں، اور وہ بھی اپنی یہاں اپنے گڑے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ اس طرح سے اتحاد کرنے کا. میرے خیال میں ایک اور اہم اس میں جو ایک پیش رفت ہے بشیر میمن صاحب کو، جو ان کے ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر، ان کو تعینات کرنا یہ بھی بہت اہم پیش رفت ہے. کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جب یہ میاں نواز شریف کی خوش آمدی جو جلسہ ہوا تھا لاہور میں، بشیر میمن ان میں سے ایک تھے جنہوں نے کراچی سے لوگ لے کے آئے تھے، شاید اس بنیاد پر، شاید اس لیے بھی کیونکہ انہوں نے ایک بڑا اسٹرانگ سٹانس بھی لیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں. اور یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو کیسز آصف علی زرداری کے خلاف تھے وہ بشیر میمن انویسٹیگیٹ کر رہے تھے. تو یہ سب کڑیاں مل رہی ہیں کہ یہ دو ایسی میرے خیال میں کہ سندھ کی حد تک کمزور جماعتیں ہیں جو اکٹھا ہو رہی ہیں، ان کو آپس ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے. یہ جماعت اسلامی کچھ حد تک اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد اور اربن سندھ میں، وہ ظاہر ہے اپنا ڈیرا جما رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں کہ ایک میں کہوں گی کہ پنجاب میں بھی اب ظاہر نیکسٹ الائنس کیا ہو سکتی ہے، کیا آئی پی پی کے ساتھ ہو سکتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی. وہ پنجاب، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دے آر لوکنگ بیونڈ پنجاب. تو یہ دلچسپ ہوگا، دیکھتے ہیں کہ آگے انتخابات میں کس کو زیادہ فائدہ ہوگا اس اتحاد کا. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم بہرحال سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے. اس نے ہر الیکشنز میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے بعد وہاں کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے. یہ ٹھیک ہے کہ سندھ کی وزارت اعلیٰ ان کو کبھی نہیں ملی ہے، لیکن ایک ڈیو شیئر سندھ اسمبلی میں اور کراچی سے وہ لے کر قومی اسمبلی میں آتے رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے پاس سندھ میں کچھ نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ سندھ ان کی ویک لیگ ہے. جیسے پیپلز پارٹی کی ویک لیگ پنجاب ہے، ایسے ہی مسلم لیگ نون کی ریسپریکیٹلی ویک لیگ سندھ ہے. ان کو سندھ میں اتحادی چاہیے مسلم لیگ نون کو، تاکہ وہ اپنی ان روڈز بنا سکیں. کوئی 1-2 سیٹس میں، اگر وہ جس سیٹ پہ شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل نے لڑکے بہت کلوز کانٹیسٹ لیا تھا، چند 100 ووٹوں سے فیصل واڈا صاحب جیتے تھے، پھر اگلی دفعہ مفتاح بھی چند 100 ووٹوں سے ہارے، اور وہ ایک پوٹینشیل سیٹ بنتی ہے ان کی. اگر وہ وہاں سے نکال لیں، باقی سیٹوں پہ سپورٹ کر لیں، تو ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کی کراچی حیدرآباد میں نظر آتی ہے. پھر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کا اتحاد نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس میں جے یو آئی ایف بھی شامل ہو جائے گی اور اے این پی بھی شامل ہو جائے گی ان دا لیٹر سٹیج. مجھے یہ لگتا ہے کہ کراچی میں پٹھان، پختون، پنجابی، مہاجر، ایک یہ جو اے این پی اور جے یو آئی ایف جس سیکٹ کو وہاں پہ نمائندہ ہیں پٹھانوں کے،
اور مسلم لیگ نون جو پنجابیوں کی نمائندہ ہے اور مہاجروں کی MQM، تو یہ سب مجھے ایک الائنس کراچی میں بنتا نظر آتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ الائنس ابھی انکمپلیٹ ہے. اس کی سیکنڈ لیگ میں اس میں JUIF اور ANP بھی شامل ہو جائیں گے. تو پھر آپ کے لیے یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا کراچی میں، کیونکہ اگر وہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور پھر مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جماعت اسلامی اور PTI بھی اکٹھے ہو جائیں گے کراچی کی سطح پر، ان کے درمیان بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی اور پیپلز پارٹی تنہا رہ جائے گی. اس کے پاس کراچی میں نہ کوئی انتخابی اتحاد ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی الیکشن ایلائی ہوگا. ایلائی یا PTI اور جماعت اسلامی ہوں گے، یا ان کے ساتھ MQM کے ساتھ 4 بڑی سیاسی جماعتیں ہوں گی. تو مجھے کراچی اور اربن سندھ کا یہ منظرنامہ نظر آتا ہے. JUIF کے پاس اندرون سندھ میں بھی ان روڈز ہیں، وہ GDA کو اپنے ساتھ اس میں شامل کریں گے، NTPPP، اور MQM، GDA، JUIF، ANP، اندرون سندھ بھی مسلم لیگ نون مل کر الیکشن لڑیں گے، جس میں اندرون سندھ سے بھی وہ کینڈیڈیٹ لائیں گے. تو مجھے تو اندرون سندھ میں بھی ایک انتخابی اتحاد بڑا بنتا نظر آتا ہے، اور کراچی کی سطح پر بھی ایک بڑا انتخابی اتحاد بنتا نظر آتا ہے ان الیکشنز میں، جو سرٹنلی پہلے کبھی نہیں ہوا. عامر صاحب، ڈو یو ایگری ود اٹ؟ بالکل صحیح ہے جی، لیکن یہاں تک میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ اتحاد بنتے نظر آتے ہیں، لیکن آئی تھنک یہ یہاں پر ذرا سے میرے لیے مشکل ہے یہ اس بات پہ ایگری کرنا کہ اس سے پہلے ہمیں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. سندھ کے اندر تقریباً ہر انتخابات میں ایک NTPPP الائنس ضرور بنایا جاتا ہے، چاہے اس کو آپ GDA کا نام دیتے ہیں، کبھی آپ اس کو وہ PML کی کوئی خاص ورژن جو ہوتی ہے وہ دوسری چھوٹی موٹی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملتی ہے. پھر وہ ایک زمانے میں چھوٹے چھوٹے گروہ تھے، ایک پشتون کا تھا، پشتون پارٹی کا گروہ تھا یہاں پہ، پھر ایک پنجابی پختون اتحاد کے نام سے وہ کوئی چیز چلتی تھی. یہ چھوٹی چیزیں وہ سرکاری سطح پر نہ بھی ہوں تو وہ غیر سرکاری طور کے اوپر وہ اکٹھے مل کے ایک NTPPP الائنس ضرور بنتا تھا. لیکن جس اسکیل کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں اس اسکیل کے اوپر، اور جو کہ عین ممکن بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہوتے ہوئے، اس اسکیل کے اوپر شاید ہم نے ایک NTPPP الائنس جن کے اندر ایسی جماعتیں شامل ہوں جن کا دوسرے صوبوں میں بھی کچھ تھوڑی بہت پریزنس ہے، وہ شاید اس سے پہلے ہمیں بنتا ہوا نظر نہ آئے. بٹ مزمل، ایک چیز ہمیں اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایک آغاز ہے. اس میں MQM جو ہے وہ ایک ہارڈ بارگینر رہی ہے جی، کیونکہ اس نے اپنی ساری 35 سال کی انتخابی سیاست کے اندر اس نے ایک بیلنس آف پاور کے ذریعے اپنے لیے جو بھی حاصل کیا ہے، اگر انہوں نے وزارتیں رکھی ہیں وفاق میں یا صوبوں کے اندر، تو وہ ایک محدود نمبر آف سیٹس جو کہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر وہ رکھی ہیں. اور اس کے بارے میں وہ جب یہاں پر بڑی مضبوط بھی تھی MQM کے بارے میں، تو یہی کہا جاتا تھا کہ دے آر اے ویری ہارڈ بارگینر. وہ ڈیل جو ہے اس کو بڑا مشکل بناتے ہیں اگلے کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ اس میں سے حاصل کرنا شروع کرتے ہیں. پہلی جو ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ فار ایگزامپل اتحاد ہوا تھا 1988 میں، وہ 52 نکات کا چارٹر تھا جس کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا تھا. یہ اور بات ہے کہ ان 52 میں سے 5.5 بھی نہیں تھے ایسے جس کے اوپر وہ بعد میں مطمئن ہوئے، اور یہ سارا. سو آئی تھنک وہ اسی طرح کی کوئی ہارڈ بارگین جو ہے وہ PMLN کے ساتھ بھی کرے گی. اور PMLN کو سب سے زیادہ مشکل جہاں تک میرا خیال ہے، وہ پنجاب میں اس وقت اپنے آپ کو اتنا مضبوط سمجھ رہے ہیں کہ وہ پنجاب میں کسی قسم کے الائنس یا کسی قسم کی کنسیشن کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو دینے کو تیار نہیں ہے. جبکہ MQM کی بڑی خواہش ہے کہ پنجابی مہاجر جو ہیں، جو کہ زیادہ اسیملیٹ ہو گئے ہیں پنجابی کلچر کے اندر کمپیئر ٹو سندھ، وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی کسی نہ کسی حد تک، یا ان کا خیال ہے کہ کسی نہ کسی حد تک پنجاب میں بھی ان کی سپورٹ ہے. اگر وہاں پر ان کو کسی اتحادی کا سہارا ملے تو شاید وہ یہ جو ان کو اپنے آپ کو محدود کیا ہوا انہوں نے سندھ کے شہری علاقوں سے، اسے باہر نکلنے میں کامیاب ہو سکیں. سو اینی وچ وے یو لک ایٹ اٹ جی، ایک بڑا NTPPP الائنس یا MQM کی سندھ سے باہر اپنی پریزنس کو محسوس کرانے کی خواہش اور کوشش، اینی وچ وے یو لک ایٹ اٹ، یہ اٹ از ویری لائکلی کہ یہ بہت ہی ایکسائٹنگ ٹائمز ہیں ہمارے لیے آگے. میں انبر کے پسندیدہ اینگل پر سوال کروں گا، کیونکہ سوال کا اینگل جو ہے نا وہ جواب دینے میں ذرا آسانی پیدا کر دیتا ہے. انبر MQM اشاروں کی جماعت رہی ہے، کہتے ہیں ان کو اشارہ ہوتا ہے تو وہ کوئی کام کرتے ہیں. تو اشارہ ہے کہ مسلم لیگ نون آ رہی ہے اور مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنا ہے،
کیونکہ اگر اشاروں کی بات ہے تو اس بار ان کو اکثر انتخابات کے بعد اشارہ ہوتا ہے، جو عامر صاحب کا تھیسس تھا سارا، تو اس بار تو لگتا ہے پہلے ہی اشارہ ہو گیا ان کو کہ بھائی نون کے ساتھ جانا ہے۔ اشارے جو ہیں وہ اس دفعہ کیا پہلے سے مل رہے ہیں؟ دیکھیں ایک نیچرل الائنس بھی تو بن رہی ہے نا۔ ایک طرف جیسے میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اربن سندھ میں کوشش کر رہی ہے اور کامیاب بھی رہی ہے کہ کم سے کم لوکل باڈیز کی سطح پر اپنی جڑیں قائم کریں۔ ایم کیو ایم نے جو وقت ضائع ہوا ہے ان کا لوکل باڈیز کے حوالے سے، یا جب ایم کیو ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی پھر علاق دوبارہ ہوا، وہ ظاہر ہے وہ اسپیس ریگین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی نیچرل جو ہم کہہ سکتے ہیں قدرتی طور پر جو مخالفین ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، اور جو قدرتی طور پر اگر اتحاد بنتا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے بنتا ہے۔ تو یہ صرف اشاروں کی بات نہیں ہے، تھوڑا سا اور بھی کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ جیسے عامر صاحب نے بھی بات کی کہ جو طاقت میں جماعت ہوتی ہے اس کے ساتھ اتحاد تو ہو ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ مل بھی جاتا ہے۔ اور یہی جب ایک ہم اس قسم کا جو پارلیمانی نظام ہے جہاں چھوٹی جماعتوں کی اہمیت ہو جاتی ہے، وہ وزارت ان کو مل جاتی ہے، وہ اپنے جو ووٹر ہیں یا ان کے جو نیڈز ہیں ان کے مطابق چارٹر پہ دستخط کرتے ہیں۔ بی این پی مینگل ایک مثال ہے، دوسری طرف جن کا ایک ظاہر ایک خاص موقف ہے، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایم کیو ایم بھی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو دس از ہاؤ دے ریمین ان دا گیم۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف اشارہ نہیں ہے، قدرتی اتحاد بھی نظر آتا ہے بنتا ہوا۔ امبر کو اس میں کوئی اشارہ نظر نہیں آ رہا، اشارے اور انہیں لگ رہا ہے اشاروں والے سوال پہ اپنا بھی جواب دیں۔ ہاں میں اسی لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، نہیں میں اسی لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ اشارہ والی بات پہ اپنی رائے دیں نا ذرا، یہ اچھا سوال ہے، ریلیونٹ سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں اشارہ بھی ہے۔ اگر ایک گریٹر الائنس مسلم لیگ نون کا بن جاتا ہے بلوچستان میں، کے پی میں، سندھ میں، اور ان کی چاروں صوبوں میں مل کر وہ الیکشن لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک صوبے کی پارٹی کے طور پہ نہیں لڑتے، تو ان کی جو مد مقابل ہے پیپلز پارٹی، وہ ایک صوبے میں آئسولیٹ ہو کے رہ جائے گی اور اس کے پاس دوسرے صوبوں میں الائز نہیں ہوں گے، اور وہ تنہا آئسولیٹڈ ایک صوبے میں رہ جائے گی اور چھوٹی رہ جائے گی۔ سیم از دا کیس ود پی ٹی آئی، اس کی پولیٹیکل آئسولیشن بھی بڑھ جائے گی۔ تو آپ کو الیکشن میں ایک نیشنل الائنس پارٹی کے طور پہ کہ یہ ایک بڑا الائنس پورے ملک گیر بن گیا ہے اور یہ چاروں صوبوں سے مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان کے جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ الیکشن سے پہلے ماحول بنانے کی بات اور پرسیپشن کریٹ کرنے کی بات، اور پھر آپ کو تو انگریزی میرے سے زیادہ آتی ہے، پرسیپشن پریویلز اوور ریالٹی، تو ہمارے الیکشنز میں تو ویسے ہی پرسیپشن پریویلز اوور ریالٹی، ریالٹی جو مرضی ہو پرسیپشن پریویل کر جاتا ہے۔ تو یہ پرسیپشن کی گیم نہیں لگتی آپ کو عامر صاحب؟ مزمل ایک نا ویری کوئک، آئی تھنک اس کے اندر ہمیں یہ جو سوال آپ نے اٹھایا اس کا جواب بھی مل جائے گا آپ دونوں کے ساتھ، امبر اور آپ کے ساتھ بھی ویری کوئک رسپانس، کہ اگر ہم یہ اشارے اور پرسیپشن والی بات کو ذہن میں رکھیں تو ایز اینالسٹ آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے کیٹیگرائز کریں گے کہ ایک ہیلدی پولیٹکس یا پری الیکشن انجینئرنگ جس کا ذکر شروع ہوا ہے اور آگے بہت ہوگا اگلے 2-3 مہینے کے اندر؟ ویری کوئکلی امبر، یو فرسٹ۔ جی عامر صاحب، دیکھیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک الزام ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، اور اس کے اور بھی اشارے جو ملتے ہیں، مثال کے طور پر کچھ دن پہلے ہی کچھ ایسے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جن کو ای سی ایل کے بنام ڈال دیا گیا تھا، تو میرے خیال میں کہ جو ان کو لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں ہو رہا، یہ تو پھر اسی کی طرف میرے خیال میں اسے تصدیق کرتا ہے ان کی جو شکایت ہے اس کی۔ تو یہ تو انجینئرنگ ہی کہیں گے، مختلف قسم کی انجینئرنگ کی جاتی ہے، کچھ پہلے کچھ بعد میں، تو یہ پہلے ہی کچھ ہو گئی۔ رائٹ، دیکھیں عامر صاحب، سوال کا کتنا اثر ہوتا ہے جواب میں۔ پہلے حصے میں امبر کہہ رہی تھی یہ نیچرل ہے، اور اب آپ کے سوال کے جواب میں کہہ رہی ہیں یہ انجینئرنگ ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے مزمل، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ قدرتی ہے، میں نے کہا تھا کہ دونوں ہیں، دونوں ہیں، اشارے بھی ہیں اور قدرتی بھی ہیں۔ ہاں یہ ہائیبریڈ ہے، یہ ہائیبریڈ ہے مزمل، یہ ہائیبریڈ ہے۔ لیکن دیکھیں میں اس کو گڈ پالیٹکس سمجھ رہا ہوں مزمل، آپ بتاؤ۔
آپ کو کیا لگ رہا ہے کس کیٹیگری میں آپ اس کو رکھتے ہیں؟ نہیں آپ بتائیں, آپ سب کا پوچھی جا رہے ہیں اور خود بچی جا رہے ہیں, آپ ذرا خود بتائیں نا, آپ بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے. میں نے تو کہا نا یار, میں تو یہ سوال کرنے سے پہلے ہی آپ کو کہا کہ میں تو کہہ رہا ہوں بھائی, سوال سے پہلے ہی میں نے یہ کہا کہ آئی کنسیڈر اٹ گڈ پالیٹکس, آنیسٹلی یہ واقعی میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے. پری الیکشن انجینئرنگ کو آپ جو مرضی کہہ لیں, ہمیشہ سے پاکستان میں ہوئی ہے یار, یہی ڈیموکریسی ہے ہماری, لیکن یہ اس ڈیموکریسی کے اندر پاکستانی کانٹیکسٹ کے اندر آئی کنسیڈر اٹ گڈ پالیٹکس. اب بتائیں آپ. نہیں, ایون ہمارے ہاں گڈ پالیٹکس کے لیے بھی اشارے چاہیے. بہت سی سیاسی جماعتوں کے بارے میں ہماری یہ رائے ہے کہ وہ نیچرل اتحادی ہیں, لیکن وہ نہیں بن پاتے کیونکہ بیچ میں رکاوٹیں ہیں ایسی ہائیبریڈ کہ وہ نہیں بن پا رہے. مثلاً اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد نیچرل اتحاد ہوگا مسلم لیگ نون کے خلاف, لیکن پیپلز پارٹی کے لیے جوئے شیر لانا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنا, نہ وہ جرت کر رہے ہیں نہ وہ جرت کر رہے ہیں. سافٹ کارنرز موجود ہیں, نیچرل ہوگا اگر بن جائے, لیکن بن نہیں سکتا. رائٹ, سو اشارے کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ضرور ہے. جی مزمل پلیز کیا. ٹھیک ہے, چلیں مجھے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, پھر اگلے ٹاپک پہ جائیں. پروگرام خبر اور تجزیہ میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. پاکستان میں انتخابات کی تاریخ طے ہو چکی ہے اور ہمارے چیف جسٹس نے ہمیں سختی سے منع کر دیا ہے کہ آپ اس تاریخ پر الیکشن کے انعقاد پر کسی قسم کے شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کریں گے. یعنی کہ وہ افواہیں کہ یہ نگران حکومت جو ہے اس کو شاید لمبی دیر کے لیے لایا گیا ہے اور پاکستان کی معاشی بحالی کو بہانہ بنا کر ان کو کچھ دیر زیادہ رکھا جائے, وہ تو اب دم توڑتی نظر آ رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایسے میں نگران حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کی تمام تر توجہ انتخابات کے بہترین طریقے سے انعقاد پر مرکوز ہونی چاہیے, پاکستان کی ڈے ٹو ڈے گورننس تک محدود ہونی چاہیے, یا اس کو وہ کام بھی کرنے چاہیے ساتھ ساتھ جو کہ منتخب حکومتیں کرتی ہیں, جیسے کہ نئے قوانین بنانا, جیسے کہ ترقیاتی اسکیمیں بنانا؟ اور یہ سوال اس لیے کھڑا ہوا جی کہ آج سینٹ کے اندر نگران حکومت کی طرف سے ایک ترمیمی بل پیش کیا گیا جو غالباً موشن پکچرز ترمیمی بل 2023 کے نام سے تھا. اس کی شاید کوئی بہت زیادہ اہمیت بھی نہ ہو, لیکن اس پر شدید اعتراض ہوا پیپلز پارٹی کو. انہوں نے کہا جی یہ آپ کا کام تھوڑا ہی ہے کہ آپ جو ہیں قوانین بنائیں, یہ تو منتخب حکومتیں کرتی ہیں, اور جس کی وجہ سے پھر سینٹ چیئرمین کو اس بل پر مزید بحث جو ہے وہ مؤخر کرنی پڑی, مزید کارروائی جو ہے وہ مؤخر کرنی پڑی. بہرحال پیپلز پارٹی کا رد عمل انتہائی اسٹرانگ تھا. سو صحیح کیا پیپلز پارٹی نے یا غلط کیا, یہ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا اپنے ساتھی مزمل سے. دیکھیں, اگر وہ نگران حکومت کوئی قانون بنانا چاہے تو وہ آرڈیننس جاری کر سکتی ہے. اس کیا آپ نے آئین میں لکھا ہے کہ نگران حکومت آرڈیننس نہیں جاری کر سکتی اور وہ کوئی قانون نہیں بنا سکتی؟ مجھے تو آئین میں ایسی کوئی شک نظر نہیں آئی. آپ آرڈیننس بھی جاری کر سکتے ہیں. اسی طرح سینٹ میں اگر انہوں نے کوئی بل پیش کیا ہے, وہ بعد ازاں قومی اسمبلی میں تو جانا ہی جانا تھا. اکیلا سینٹ تو کوئی قانون بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے پاکستان میں, چاہے 6 دفعہ پاس کر لیں. اس کے لیے قومی اسمبلی کی منظوری ضروری ہے, قومی اسمبلی کے قوانین کی سینٹ سے منظوری ضروری ہے. اور اگر کوئی سی ایک ہاؤس میں سینٹ میں سٹاک ہو جائے تو پھر جوائنٹ پارلیمنٹری آپ مشترکہ پارلیمانی وہ اجلاس بلا لیتے ہیں اور اس میں پاس کر لیتے ہیں. لیکن اکیلے سینٹ سے تو کوئی قانون بن ہی نہیں سکتا. اگر کوئی انیشیٹو انہوں نے لیا ہے, ان کے خیال میں یہ قانون ہونا چاہیے اور بطور تجویز انہوں نے سینٹ میں پیش بھی کر دیا ہے, تو مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی آئین کی بہت بڑی خلاف ورزی ہو گئی ہے اور اس سے پاکستان میں کوئی بھونچال آ جانے والی بات ہے. ایک تو موشن پکچرز کے حوالے سے قانون تھا, وہ بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کچھ سیریس بڑا سنجیدہ قانون بھی اگر وہ بنانا چاہیں تو وہ آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں. انہیں آرڈیننس جاری کرنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور
عمران خان کے دور میں تو ہمارے ہاں چلتے ہی آرڈیننس تھے, قانون تو وہاں بنتے کم تھے, آرڈیننس زیادہ تھے. اس دور میں تو آپ کو یاد ہے یہ آرڈیننس بھی جاری ہو گیا تھا کہ انتخابی مہم میں وزیر اعظم, وزرائے اعلیٰ اور وزیروں کو حصہ لینے کی اجازت ہوگی, اور خود وزیر اعظم نے تمام انتخابی ریلیوں سے خطاب شروع کر دیا تھا آرڈیننس کر کے. آپ بات سمجھیں, ابھی امبر لیول پلینگ فیلڈ اور فری اینڈ فیئر الیکشن, اس کی مجھے اتنی لمبی وہ سنائیں گی نصیحت, تو وہ آرڈیننس وہ بھول جاتی ہیں کہ وہ ایک پرائم منسٹر نے آرڈیننس پہلا فیز جب وہ ہار گیا الیکشن کا تو اس نے آرڈیننس جاری کر دیا کہ میں خود مہم چلاؤں گا اور میں آئین کو سبوٹاج کر کے, الیکشن کمیشن جرمانے کرتا رہا, اس نے آرڈیننس جاری کر دیا. تو اس سے تو بہتر ہے یہ نگران حکومت کا یہ قانون پیش کرنا. تو لہذا میرے خیال میں کوئی کچھ اوور ریئیکٹ کر رہی ہے. میں نے آپ کو کہا پیپلز پارٹی آج کل سینسٹیو ہو گئی ہے, اوور ریئیکٹ کر رہی ہے, اسی کا ایک یہ پیش خدمت. حساس ادارہ, ہاں وہ بھی ایک حساس ادارہ بنتی جا رہی ہے. مزمل, ویری کوئکلی بیفور آئی گو ٹو بیک ٹو امبر, یہی سوال ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں, مجھے مختصراً بالکل یہ بتا دیجیے کہ آپ کو غیر ضروری بھی نہیں لگا؟ نہیں, مجھے غیر ضروری بھی نہیں لگا. انہیں کام کرنا چاہیے مکمل. وہ کوئی بات سمجھتے ہیں کہ ایسا قانون ہونا چاہیے, وہ اپنے دور میں بل پیش کر کے جا رہے ہیں. اگر سینٹ سے ہو جاتا تو قومی اسمبلی کے لیے پینڈنگ ہو جاتا, نہ ہوتا تو مسترد ہو جاتا. میرا خیال ہے انہوں نے بہتر کیا بل پیش کرنے کی کوشش کی, انہیں آرڈیننس کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو امبر, اب میں آپ کے پاس اسی سوال کے ساتھ آ رہا ہوں کہ آج جو اتنی دھواں بحث ہوئی اور اتنا کڑی تنقید ہمیں رضا ربانی صاحب, پیپلز پارٹی کے رضا ربانی صاحب سے ہمیں سننے کو ملی, جس کے بعد اس کے اوپر مزید کارروائی کو مؤخر کر دیا گیا. کیا یہ بے وجہ تھی یہ اتنی کڑی تنقید اور اتنا واویلا ایک معمولی سی چیز کے اوپر, جیسا کہ مزمل صاحب نے ابھی کہا کہ بھئی اگر انہوں نے کر بھی لیا تو کیا ہوا؟ ویسے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی حساس ادارہ ہوگا ضرور, لیکن اصول کی بنیاد پر بات کریں تو انہوں نے غلط بات نہیں کی. میرے خیال میں مزمل شاید جو ان کا جو ایک دلیل دینے کا جو ایک فریم ورک انہوں نے جو بنایا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے کیا تھا اس وقت سب غلط تھا, صحیح تھا, اس کا موازنہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف آرڈیننس فیکٹری اس کو کہلایا جاتا تھا قانون سازی کے حوالے سے, تو وہ اگر اس وقت کوئی بھی مانتا نہیں تھا کہ یہ درست ہے تب بھی اعتراض اٹھاتے تھے. وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم اس کا اصول کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور اصول کیا ہے؟ اصول اگر پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی منتخب حکومت کی بات ہو کہ قانون سازی کا عمل وہ اسی لیے مشاورتی ہوتا ہے, کمیٹیز کے تھرو ہوتا ہے, اور پھر ظاہر ہے بحث ہوتی ہے تاکہ جو قانون بنے اس میں تمام جو سیاسی جماعتیں جو پارلیمان میں بیٹھی ہوتی ہیں ان کی مشاورت شامل ہو, ان کی انپٹ شامل ہو, ان کے اعتراضات شامل ہو, اور وہ پھر زیادہ دیر پا ہوتا ہے اور وہ بہتر قانون جنرلی بنتا ہے, ضروری نہیں ہے. دوسری طرف اگر ایک غیر منتخب حکومت ہے جو ظاہر نگراں حکومت اس وقت ہے, ان کو پتہ ہے کہ ان کی مدت فروری میں انتخابات ہو جانے ہیں, ختم ہو جانا ہے, تو کیا ضرورت ہے اس وقت قانون سازی کرنے کی؟ کتنی جلدی ہے؟ کیوں اتنی جلدی ہے؟ کیا مجھے ویسے ان کچھ ماہ میں ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک منتخب حکومت ہی سمجھ رہے ہیں. اصول کیا ہے؟ اصول تو یہی ہے نا کہ قانون سازی کا جو عمل ہے, سب سے پہلے جو ایک پالیسی جو بناتے ہیں وہ جو حکومت جو لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں, کیونکہ نگراں حکومت ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے لوگوں کے نمائندے تو نہیں ہیں, ایک عارضی طور پر ان کو, جیسے آپ نے بھی کہا عامر صاحب, ڈے ٹو ڈے گورننس کے لیے انتخابات تاکہ ٹھیک طریقے سے ہو جائیں, وہ پروسیس پورا ہو جائے, اتنی سی ان کی بات ہوتی ہے. تو یہ جو قانون سازی ہے یہ بات کے لیے انتظار نہیں کر سکتی, کتنی ضروری ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک میرا جو سینس ہے اس نگراں حکومت کا کہ وہ اپنے آپ کو منتخب نمائندے ہی سمجھ رہے ہیں, اور جس وجہ سے ان کو کوئی حرج نظر نہیں آ رہا, اور شاید آئین کے مطابق حرج ہوگا بھی نہیں کہ وہ قانون سازی کریں. لیکن اصول تو یہ ہے کہ قانون سازی اگر ٹھیک طریقے سے کرنی ہے تو منتخب نمائندوں کا حق ہے کہ وہ پیش کریں, وہ صحیح طریقے سے جو پارلیمنٹری سسٹم ہے, سینٹ اور نیشنل اسمبلی, اس سے گزرے اور پھر منظور ہو. رائٹ امبر.
رائٹ، آپ کی یہ بات میرے ساتھ ریزونیٹ کی امبر کے یہ خود کو جمہوری سمجھتے ہیں، یہ ہماری نگران حکومت ہے. مزمل میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ یہ نا اس طرح سے تو یہ نگران حکومت ہے اور جنرل مشرف جیسی مجھے لگنا شروع ہو گئی، جو کہ کہتے تھے کہ ہاں بالکل میں عامر ہوں لیکن دل میرا جو ہے وہ بہت زیادہ جمہوری ہے. مزمل آپ سے کے سامنے میں آپ سے ایک مشورہ چاہتا ہوں. دیکھیں میں حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ یہ پاکستان کوئی آسان نہیں ہے پاکستان کو گورن کرنا، وہ بھی ایک ایسے حالات میں جب دہشت گردی اپنی سر اٹھا رہی ہے، معاشی بدحالی نے زور پکڑا ہوا ہے یہاں پر، اور 2-3 مہینے کے بعد آپ کو ایک بہت بڑی انتظامی ایکسرسائز شروع کرنی ہے انتخابات کی شکل میں. تو ان کو اتنا وقت کیسے مل گیا کہ وہ موشن پکچرز ترمیمی بل پیش کر دیں سینٹ کے اندر؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ فارغ ہیں، ان کے پاس ٹائم ہے اس طرح کی چیزوں کے اوپر توجہ دینے کا؟ جی مزمل. میرا خیال ہے کہ یہ جو منسٹری ہے جو موشن پکچر سے ڈیل کرتی ہے، اس کا الیکشن کی اس سیکیورٹی اور دوسرے معاملات سے اتنا تعلق نہیں ہے. آپ بے وجہ ہی جوڑے ہیں. لیکن میں 2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات، اگر میں امبر کی منطق مان لوں تو پھر تو قومی اسمبلی جس دن ختم ہوتی ہے ہمیں سینٹ بھی ختم کر دینی چاہیے، معطل کر دینی چاہیے، سسپینڈ کر دینی چاہیے. کیوں یہ سینٹ کے اجلاس ہم کر رہے ہیں اور ان کو ٹی اے ڈی اے دے رہے ہیں اور یہ روز ریکوزیشن جمع کراتے ہیں کہ ہم نے سینٹ کا اجلاس کرنا ہے؟ بھئی کیوں کرنا ہے جب وہاں نہ قانون سازی ہو سکتی ہے، نہ کوئی بات ہو سکتی ہے امبر کی منطق اور لاجک کے تحت؟ تو پھر سینٹ کا اجلاس ہی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جس دن قومی اسمبلی ختم ہونی چاہیے آپ کو ساتھ ہی سینٹ بھی سسپینڈ کر دینی چاہیے. کہنا چاہیے جب قومی اسمبلی دوبارہ مارد وجود میں آئے گی سینٹ کا اجلاس ہو جائے گا، اس تب تک سینٹ ختم کر دینی چاہیے. اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ وہاں نہ بل پیش کرنے دیں گے، نہ قرارداد پیش کرنے دیں گے. آپ کہیں گے اس حکومت کا کیا کام ہے یہ سینٹ میں آ کر بیٹھ جائے، یہ سینٹ میں آ کر تقریر کرے؟ تو پھر میں امبر کی منطق کے مطابق تو پھر جنہوں نے آئین بنایا ہے انہیں قومی اسمبلی کے ساتھ سینٹ بھی ختم کرنی چاہیے تھی. کیوں سینٹ سروائیو کرتا ہے؟ کوئی تو منطق ہوگی سینٹ کے سروائیو کرنے کی، وہاں بل پیش کرنے کی اجازت دینے کی، آئین میں اس کی گنجائش کرنے کی. کوئی تو آئین بنانے والوں کے ذہن میں منطق ہوگی جو امبر کے ذہن میں نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے منتخب نمائندوں کے آگے ہی تو بل پیش کیا ہے. انہوں نے کون سا اپنی کیبنٹ میں پیش کر لیا؟ انہوں نے منتخب نمائندوں کے آگے سینٹ میں پیش کیا ہے. وہاں کمیٹی میں جاتا، وہاں بحث ہوتی، وہاں ڈیو پروسیس دے رہے تھے وہ اس کو. آپ کو ان کا ڈیو پروسیس دینے پر بھی اعتراض ہے؟ میں تو بے وجہ کی دشمنی بنا لی ہے آپ لوگوں نے اس نگران حکومت کے ساتھ کہ ان بیچاروں کو سانس لینے کی بھی آپ اجازت نہیں دینا چاہتے. مجھے دیکھیں جی آپ کے کام میں کوئی عمل دخل غیر ضروری عمل دخل. جی بالکل دیکھیں جی بالکل امبر I'll come to you but very quick I'll just make 2 very quick comments امبر before شاید سمجھ میں آ جائے شاید نہ سمجھ میں. میں کہہ نہیں سکتی مزمل کا کیا موڈ ہوگا. لیکن دیکھیں سینٹ کا بھی آپ دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے. سینٹ جو ہے اپر ہاؤس ہے، اس پہ اس کے جو سینیٹرز ہوتے ہیں وہ منتخب نمائندوں نے ہی منتخب کیے ہوتے ہیں. ان کی بھی الیکشن ہوتا ہے اور وہ بھی ان لوگوں کے ذریعے جو لوگوں کے نمائندے ہیں. یہ اس کی ظاہر پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے تمام صوبوں سے. یہ جس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو نظام چلتا ہے وہ بھی ایک مستقل ادارہ ہے جو چلتا رہتا ہے. ان کی بھی مدت ختم ہو جائے گی ظاہر ہے، ان کے بھی الیکشنز آنے والے ہیں. دوسرا یہ کہ سانس لینے کی بات ہے، انتظار کر لیں. مطلب اتنی جلدی کیا ہے؟ پیش کر سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ بس یہ ہم نومبر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نومبر میں ہی ہم نے پیش کرنا ہے، پورا کرنا ہے؟ آگے جا کے ہو سکتا ہے، اس پہ انتظار کر سکتے ہیں. الیکشنز کی تو تاریخ آ چکی ہے. اچھا ایک ون کامنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو میک امبر از کہ یہ جو مزمل صاحب نے آپ سے اختلاف کرنے کے لیے یہ کہا نا کہ سینٹ کو بھی آپ معطل کر دیں، تو آپ سے اختلاف کے شوق میں انہوں نے آئین سے انحراف کیا ہے، کیونکہ آئین اجازت نہیں دیتا. آئین کہتا ہے کہ سینٹ جو ہے وہ وفاق کے تسلسل کا ایک کی نشانی ہوتی ہے اور وہ ہر حال کے اندر اس کو موجود رکھنا ہے. یہ کوئی پاکستان کا چھوٹا موٹا قانون نہیں ہے. امبر کا تو پورا موقف آئین سے انحراف تھا. وہ تو آئین کو چھوڑ کر اصول کسی کے منطق پر سینٹ کو ختم نہیں کیا جا سکتا. لیٹ می دائرے میں تھا. ہاں وہ تو سارا آرٹیکل 6 کے دائرے میں تھا. لیٹ می
ہاں امبر، آپ آرٹیکل 6 کے دائرے میں اپنا دفاع کرنے کا بھی موقع آپ کو ملے گا، بھی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے. مزمل نے مجھے عامر ہاں، بنا دیا، لیکن کہ عامر صاحب نہیں ہے، مجھے مشرف بنا دی. ہاں نہیں تو یہ دیکھیں، وہ آپ مزمل کے خیال میں آپ نے آئین سے انحراف کیا ہے. اس سے پہلے کہ آپ کو میں دفاع کا موقع دوں، ون ویری کوئک تھنگ جی، ایک چیز ہمیں بہت، میرا خیال ہے ہم سب کو بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ جو آئین طے کرتا ہے وہ اس کے اوپر پوری طرح سے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل ہو. نگران حکومت ایک مکمل منتخب حکومت کی طرح نہیں کام کر سکتی، اس کو ایک محدود مینڈیٹ دے کر اقتدار میں لایا جاتا ہے. اگر وہ اس مینڈیٹ سے انحراف کرتی ہے، اب تو ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ کچھ ترقیاتی اسکیمیں اربوں روپے کی جو ہے وہ شروع کرنے کے ارادے کر رہی ہے، یا وہ کوئی قانون سازی، خاص طور پہ غیر ضروری قانون سازی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو دیٹ مینس کہ وہ اپنے مینڈیٹ سے انحراف کر رہی ہے. اور یہ خواہ مخواہ کی دشمنی ہم نے ان سے نہیں لی ہوئی ہے، یہ ہم اس کو صرف اس کا دائرہ کار جو ہے وہ یاد کرا رہے ہیں. امبر، ناؤ یو کین ڈیفینڈ یور سیلف اگینسٹ ایلیگیشنز آف ٹریزن اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. عامر صاحب، اب میں اس سنجیدگی سے میں اس الزام کو کیسے لے سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے مزمل، آپ نے کہہ دیا مجھے تو ہوگا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، مان لیا. مزمل اس نے مان لیا ویری کوئکلی. آپ اس کو ذرا ریپ اپ کریں. امبر کی سزا کیا ہے؟ نہیں اسی تک رہیں. اب امبر کی سزا کیا ہے؟ امبر کو معاف کیا جاتا ہے، لیکن جس چیز کی آئین میں اجازت ہے نگران حکومت کو، ہمیں اسے وہ کرنے سے نہیں روکنا چاہیے. ہمیں نہیں روکنا چاہیے اسے وہ کرنے سے، انہیں آئین نے اجازت دی ہے. آئین نے اجازت دی ہے کہ وہ ہر طرح کے بل بھی انٹروڈیوس کریں اور وہ ترقیاتی اسکیمیں بھی شروع کریں. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ بھول گئے ہیں. وہ کر سکتے ہیں، آپ وہ 4 ماہ کا بجٹ بھی دے سکتے ہیں. انہیں بجٹ دینے کا اختیار بھی آئین نے دیا ہوا ہے کہ وہ 4 مہینے کا بجٹ بھی دے سکتے ہیں. بالکل یہیں پر ہمیں اپنی بات روکنی ہے مزمل، بیکاز ہمیں اب ایک بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد پھر سے ملیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید. اور اب کچھ بات کرتے ہیں جو افغان باشندے جن کا بے دخلی کا عمل جاری ہے. امریکی سفارت خانہ نے کچھ 25,000 ایسے افغان باشندے ہیں جن کی تفصیلات پاکستانی حکومت کے ساتھ شیئر کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ 25,000 افغان ہیں جن کی ری سیٹلمنٹ کا عمل ہم وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اس وقت جو بے دخل کیا جا رہا ہے اس عمل کو روکا جائے اور ان کو بعد میں ری سیٹل کیا جائے. لیکن پاکستانی حکومت نے کہا ہے کہ یہ مکمل فہرست نہیں ہے. ان میں سے بہت سارے ایسے باشندے ہیں جو شاید جن کی افغان شہریت بھی نہیں ہے یا ان کی ولدیت اس فہرست میں شامل نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو عامر صاحب آپ سے سوال، یہ جو عمل جاری ہے اس وقت جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہے افغان شہری، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تو نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف سے افغانستان کی طرف سے بھی اعتراض آ رہا ہے طالبان کی طرف سے، کیا اس معاملے کو لے کر امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں یا یہ معاملہ کچھ خوش اسلوبی سے سیٹل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حکومت پاکستان نے تو ایک سخت موقف اپنایا ہے. دیکھیں اس معاملے کے اوپر تو یہ دو چیزیں امبر میں اس کو ڈفرینٹلی دیکھتا ہوں. ایک، پاکستانی حکومت کا یہ فیصلہ کہ غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کو ملک بدر کر دینا چاہیے، اس سے قطع نظر کہ مجھے اس کے طریقہ کار سے سخت اختلاف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی چھوٹی سی مدت کے اندر اس طرح کی ڈیڈ لائنز ایک ریفیوجی پاپولیشن کے لیے کبھی بھی سیٹل نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ جو 25,000 افغانیوں کا جن کا امریکہ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ ان کو امریکہ میں ریلوکیٹ کرے گا، اس معاملے کے اوپر میں اس کو بالکل اس سے مختلف سمجھتا ہوں. اور اس معاملے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت کو انتہائی سخت موقف اپنا لینا چاہیے، کیونکہ یہ بہانے بازی ہے.
یہ ان کا بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ وہ کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد کے اندر امیگریشن پروسیس کرنے کے لیے ابھی فی الحال ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور یہ کتنی تعداد ہے جی؟ یہ 25,000 میرا خیال ہے ہیڈز آف فیملیز ہیں, اور اگر آپ ان کے فیملی ممبرس کو بھی گنیں تو یہ 1.5-2 لاکھ کی تعداد بنتی ہے. تو سننے میں لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے, لیکن یہ بھی نہ بھولیں کہ اس چیز کو 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے, اور اس 2 سال کے اندر کیا ہوا ہے, کیوں نہیں ایسا ہوا کہ پاکستان کے اوپر سے یہ بوجھ جو کہ جائز طریقے سے ہٹایا جا سکتا تھا, ان فیملیز کو ان تمام مشکلات سے بچایا جا سکتا تھا جن کا وہ شکار یہاں پر بھی 2 سال رہی ہیں, اور اب پاکستانی حکومت کے ملک بدری کے فیصلے کے بعد ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. یہ امریکہ کی اسکوائرلی ایبسلیوٹلی یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے. اینڈ آئی پرسنلی فیل کہ پاکستان کو اس پہ بڑا سخت موقف لینا چاہیے, اس سے قطع نظر کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کس طرح سے متاثر ہوتے ہیں, کیونکہ فی الحال بھی ان تعلقات کے اندر ہمیں کوئی بہت زیادہ گرم جوشی نظر نہیں آتی. جی ٹھیک ہے. مزمل, جو عامر صاحب کی بات اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ کچھ وعدے کیے گئے تھے امریکی حکومت کی طرف سے ان افغان شہریوں کے لیے, تو یہ ناانصافی ملک بدری کی, کیونکہ کافی زیادہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ اعتراض کر رہی ہیں پاکستان کے طریقہ کار پر, دوسری طرف امریکہ کی ناانصافی بھی نظر آ رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پھر ان افغان شہریوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ایک طرف امریکہ کے وعدے ہیں, دوسری طرف پاکستان ان کو بے دخل کر رہا ہے. تو یہ افغانستان سے وہ اپنے پاس سیٹل کر لے, وہاں اپنا سفارت خانہ کھول لے کابل میں جا کر, ان کو وہاں سے اپ لفٹ کر لے. اس نے اپنے باقی لوگوں کو اپ لفٹ کیا ہے. ہم کوئی امریکہ کا گوانتانامو بے ہیں کہ وہ اپنے 25,000 خاندان یہاں پر پارک کر کے رکھے اور ان کو غیر قانونی طور پر یہاں رکھنے کے لیے بضد ہے کہ آپ ہمارے یہ 25,000 خاندان غیر قانونی طور پر یہاں رکھیں, جب ہمارا دل چاہے گا ہم لے جائیں گے. یہ کوئی پاکستان ہے, کوئی امریکہ کا گوانتانامو بے ہے کہ وہ یہاں پر اس طرح لوگوں کو غیر قانونی طور پر پارک کرے گا اور پھر ان کو 2-2 سال ویزے بھی نہیں دے گا اور ان سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا, ان کو لے کے بھی نہیں جائے گا. تو یہ تو پھر اس نے جس طرح سال لوگوں کو بغیر ٹرائل کے گوانتانامو بے میں رکھا ہے, یہاں سال ان کو یہاں پاکستان میں پارک کر کے رکھ لے گا, کبھی لے کر ہی نہیں جائے گا. میرے خیال میں ڈپورٹ کرنا چاہیے. اگر امریکہ کسی کو لے کے جانا چاہتا ہے تو اپنی ارجنٹ فلائٹس چلائے, قطر میں پارک کر لے, کہیں اور کوئی ملک اس کو اور یہ فیسلٹی دیتا ہے کہ وہ 25,000 خاندان اپنے پاس پارک کر لے اور جب امریکہ کا دل چاہے گا لے جائے گا, جا کے پارک کر لے کسی اور ملک میں. کوئی ملک اس کو امریکہ کو یہ فیسلٹی دے رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتا. امریکہ وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو لیٹر دے دیں گے کہ ان کے کیس انڈر پروسیس ہیں. بھئی کیوں انڈر پروسیس ہیں؟ اگر آپ نے شارٹ لسٹ کر لی ہیں تو ویزے دے دیں, جا کر وہاں اسائلم سینٹرز میں رکھ لیں, جس کا نہیں پروو ہوتا واپس افغانستان ڈپورٹ کر دیجیے گا. آپ نے وہاں اسائلم سینٹرز بھی بنائے ہیں, گوانتانامو بے لے جائیں. میں سمجھتا ہوں کوئی جان نہیں امریکی موقف میں, اور یہ انسانی حقوق کی تنظیموں کا صرف پاکستان پہ زور چلتا ہے. یہ ذرا امریکہ کو کہیں نا کہ ان لوگوں کو لے کر کیوں نہیں جا رہی ہے 2 سال. ٹھیک ہے, میں یہی ایک آخر میں عامر صاحب, حل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ مزمل کا کہنا ہے کہ اگر تسلیم کرنے کی بات ہے, طالبان حکومت کو تسلیم کر لیں, وہاں سفارت خانہ ہوگا, وہاں ان کو رکھیں اپنے پاس یا قطر لے جائیں. آپ کو کیا حل اس وقت نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ نہ پاکستانی حکومت ان کو رکھنا چاہ رہی ہے, نہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں سے جائیں. آئی تھنک ابر اس کا میری نظر کے اندر پاکستان کی حکومت کو بہت زیادہ اس معاملے کے اوپر پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, اور جو پلیئرز انوالوڈ ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ساری سچویشن کے اندر, ان کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرنا چاہیے. ہم خاموش کیوں ہیں؟ ہم اس کے اوپر ہمیں اس کا تب کیوں پتہ چلا جب امریکہ نے کہا کہ نہیں ابھی آپ ان کو واپس نہ بھیجیں اور ان کو اپنے پاس رکھیں جب تک ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کر لیتے. ہمیں پہلے دن جس دن یہ پالیسی اناؤنس کی ہمیں اسی دن اس کے بارے میں پہلے سے ہی اس کا سوچنا چاہیے تھا کہ آگے کا کیا بنے گا. وقت میرے پاس کیونکہ ختم ہو گیا ہے. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.